بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو پروگرام کے سٹارٹ میں ہی اچھی نیتیں فرما لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت سے اس پروگرام کو اول تا آخر دیکھیں گے، اور اس کو شیئر بھی فرما دیجیے تاکہ کوئی اور مسلمان بھی اس علم دین سے استفادہ حاصل کر سکے۔ ہم رمضان مہربان کی ٹرانسمیشن بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کے فیس بک پیج سے لے کر اول رمضان سے لے کر اختتام تک انشاءاللہ حاضر رہیں گے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک حامد بھائی کی اس کاوش کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زبیر قادری اتاری زئی صاحب، السلام علیکم۔ حضور خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے ثنا خان بلبل مدینہ محمد وقاص مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقاص بھی خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں وقاص بھائی سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک ہمیں سنا دیں۔ تلاوت کلام پاک سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر مزید اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، رضا الہی حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا۔ آپ محبت کے ساتھ ہو سکے تو توجہ کے ساتھ بادب بازوق طریقے سے تلاوت قرآن کریم میں شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي وادخلي آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ عز و جل، انتہائی خوبصورت انداز میں وقاص بھائی ہمیں تلاوت کلام پاک سنا رہے تھے۔ علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔
حضرت تلاوت کلام پاک کے حوالے سے ہی سوال میں کر لیتا ہوں. آداب ارشاد فرمائیے گا. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ تلاوت لگی ہوتی ہے ہمارے ہاں گھروں کے اندر ہے کہ بزرگ جو ہے نا وہ صبح صبح تلاوت لگا دیتے ہیں اور تلاوت لگا کر پھر اپنے کاموں کے اندر جو ہے نا وہ مصروف عمل ہو جاتے ہیں. جیسے خواتین ہیں انہوں نے جو بھی صفائی وغیرہ کرنی ہے یا جو بھی معاملات کرنے ہیں, تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ تلاوت کلام پاک کو سننے کا حکم کیا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بندہ تلاوت کلام پاک سننے کے لیے بیٹھ جائے تو پھر اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سننا فرض ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے, قرآن پڑھا جائے تو اس کو خوب خاموشی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ سنو تاکہ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے. تو اس وجہ سے جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو, بالخصوص جو براہ راست ہو رہی ہو, جیسے سامنے بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے یا لائیو ٹرانسمیشن میں چل رہی ہے یا مدنی چینل کے ذریعے چل رہی ہے, تو کسی بھی طرح سے, تو اگر بندہ سننے کے لیے بیٹھ گیا ہے تو اب اس کے لیے اس کا سننا فرض ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دیگر کام کاج وغیرہ چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے اس کی تلاوت کو خوب توجہ کے ساتھ سنے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ توجہ کے ساتھ جب قرآن سنا جائے گا تو قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے, یقیناً یہ سننے والے کے دل پر اثر کرے گا. اور سننے کی برکت یہ ہوگی کہ پھر ہمیں آہستہ آہستہ قرآن سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر ہمارا نیکیوں میں دل بھی لگنا شروع ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور جب یہ کوئی پرائم منسٹر یا کوئی بھی ایک پولیٹیکل جو ہے وہ بندہ آتا ہے ٹی وی پہ یا اس کے پاس بڑا عہدہ ہوتا ہے, تو وہ اگر اس کی پریس کانفرنس ہو یا کوئی بھی معاملات ہو تو ہم باقاعدہ جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں, توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا رہا ہے, ہمارے ملک کے حالات کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے. وہ تو پھر رب تعالیٰ کا کلام ہے. اور بیچ میں بچہ وغیرہ بولنے بھی لگے تو اس کو مار کے چپ کروا دیتے ہیں, سنو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے. تو پھر رب تعالیٰ کا کلام کیا کہہ رہا ہے, رب تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے, ہمیں تو یہ پھر بدرجہ اولا جو ہے وہ غور سے سننا چاہیے. اچھا حضرت, سوال آیا ہے کیا کالج کے اسٹوڈنٹ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, زکوٰۃ دیتے ہوئے صرف اس بات کا خیال رکھا جائے کہ زکوٰۃ شرعی فقیر کو دی جائے گی. جو شرعی فقیر ہے, جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس مال و متاع ہو, تو اگرچہ وہ کالج میں پڑھتا ہو, یونیورسٹی میں پڑھتا ہو, تو اگر وہ اس لائق ہے کہ وہ شرعی فقیر ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کالج میں پڑھتا ہے, یونیورسٹی میں پڑھتا ہے یا کسی مدرسے یا جامعہ میں پڑھتا ہے. لیکن کوشش یہی کی جائے کہ اگر ہمارے سامنے دو آپشنز ہوں, ایک دینی مدرسے کا بچہ ہو جو صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھتا ہے, اور دوسری طرف ایک کالج یونیورسٹی کا طالب العلم ہو, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پھر قرآن اور حدیث پڑھنے والے کو پریفرنس دی جائے, اس کو ترجیح دی جائے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہاں پر ثواب بھی زیادہ ملے گا. ویسے اگر کوئی اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو اگر یہ چھان بین کر کے کہ یہ اس کو واقعی زکوٰۃ لگتی ہے, یہ مستحق زکوٰۃ ہے, اگر دے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا, زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ایک کوشچن آیا, میں اس کے بعد انشاءاللہ وقاص بھائی سے کلام لے لیتا ہوں. اب یہاں پر ہمارے یہاں جیسے ادارے ہوتے ہیں, ادارے کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہمارے یہاں مختلف قسم کے ادارے جو ہیں وہ رمضان المبارک کے سیزن میں, رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں زکوٰۃ وغیرہ جمع کرتے ہیں. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی بھی ایک ادارہ ہے, ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ایک تنظیم ہے, یہ بھی زکوٰۃ جو ہے وہ جمع کرتی ہے. اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے نام ہیں, کوئی ہاسپٹل کے نام پہ جمع کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی چیز کے نام پہ, کوئی کسی چیز کے نام پہ جمع کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ جذبات میں آ کے دے دیتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جس ادارے کو ہم دے رہے ہیں کیا ان کو زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل بھی معلوم ہیں یا نہیں. جی بالکل, کیونکہ کیونکہ زکوٰۃ میں تو کسی شرعی فقیر کو مالک کیا جاتا ہے, اس کے بعد ہیلا کرنے کے بعد زکوٰۃ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو جتنے بھی دعوت اسلامی کے علاوہ ہمیں انسٹیٹیوٹ نظر آتے ہیں جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں, تو ان کو صحیح معنوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں, اس کے مسائل کیا ہیں, اس کو استعمال کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے. تو اس طرح ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے زکوٰۃ کسی ایسے شخص کو دیں یا تنظیم کو اگر دینی ہے تو دعوت اسلامی کو دیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف ایک مولویوں کی
تحریک اور جماعت ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دعوت اسلامی الحمدللہ جہاں پر اتنا زیادہ اور اتنے بڑے لیول پر قرآن و حدیث کا کام کر رہی ہے، وہیں پر دعوت اسلامی کم و بیش 40,000 گھروں کا چولہا بھی چلا رہی ہے. کم و بیش 40,000 کے قریب دعوت اسلامی کے پاس امپلائیز ہیں. تو اگر کوئی دیتا ہے تو دعوت اسلامی کو دیتا ہے تو وہ دین کے کام میں بھی دے رہا ہے، وہ غریبوں کو بھی دے رہا ہے. اور کئی سادات ہمارے پاس جو ہیں وہ امپلائیز ہیں، تو سادات کو بھی انڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک قسم کا وہ اپنا صدقات وغیرہ دے رہا ہے. تو اس طرح بہت ساری ایسی جگہوں میں دعوت اسلامی اس پیسے کو استعمال کرتی ہے کہ دینے والے کو دگنا چگنا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. تو اس وجہ سے، اور بنیادی وہ تو مسئلہ تھا، یہ تو ایک ترغیب تھی، اور وہ مسئلہ تھا کہ کسی بھی ایسے ادارے کو زکوٰۃ وغیرہ نہ دیں کہ جن کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ کو استعمال کرنا ہی نہیں آتا، کیونکہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب دیکھا جائے تو لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا نیکی کا کام ہے، روزہ افطار کروانا بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے پیسوں سے فٹ پاتھ کے پاس زکوٰۃ کے پیسوں سے وہاں پہ کیمپ لگائے اور 100 بندوں کو روزہ افطار کروا دے، تو وہ روزہ تو افطار ہو جائے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مالک کے جو شرعی فقیر ہے اس کو زکوٰۃ میں مالک کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس وجہ سے نیکیاں اپنی جگہ، جذبات اپنی جگہ، لیکن شرعی احتیاط بھی دیکھی جائے کہ جہاں پر زکوٰۃ دی جا رہی ہے آیا ہماری زکوٰۃ ادا بھی ہوگی یا نہیں، یہ تسلی کی جائے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کی جائے. ماشاءاللہ عز و جل، بڑا ہی اہم مسئلہ تھا اور مفتی صاحب نے بہت ہی احسن انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور میں وقاص بھائی کی جانب بڑھوں گا اور حضرت ہمیں کلام سنا دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یہ بڑا ہی پیارا کلام پیش کرتا ہوں. یہ استغاثہ بھی ہے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ان کا وسیلہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی عادت سے ایسا دور فرما دے کہ کبھی گناہ کا خیال بھی ہمارے دل و دماغ میں نہ آئے. بڑا پیارا کلام، آئیے محبت کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا. تم مسجود میرا، میں ساجد تیرا، تم مسجود میرا، میں ساجد تیرا، تم مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تم مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تم مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تم مالک میں بندہ
کا میرے مولا میں ہوں مستغیث کا میرے مولا مجھے انسان بنا میرے مولا. بڑا ہی قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اس نے ہمیں رمضان عطا فرمایا, اس نے ہمیں عشرہ رحمت عطا فرمایا, عشرہ مغفرت عطا فرمایا, عشرہ جہنم سے آزادی رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. شاعر کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری رحمت اگر شامل ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے, اگر رحمت حال شامل نہ ہوئی تو کہاں جائیں گے. کہتے ہیں جو رحمت تیری شامل حال ہو تو ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا, ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا, ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا, ٹھکانہ جنت میرا میرے مولا. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں مولا, کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا, تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا, تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا, مجھے ماشاءاللہ عز و جل. مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. حضرت سوال ہمارے ہاں عوام الناس میں بہت سے جملے ایسے بولے جا رہے ہوتے ہیں جن کی حقیقت کا اور وہ جملہ کتنا سخت ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا. ایک ایسا ہی جملہ جو ہے نا وہ ایک اور بولا جا رہا ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. تو ایسا کہنا کیسے؟ ہمارے یہاں یہ جملہ واقعی بولا جاتا ہے کہ کوئی جب کوئی مشکل کام درپیش ہو تو اس وقت جب کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو یہ کہا جاتا ہے جی ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے, تمہیں فلاں جگہ نہیں ملی. تو یہ اتنا کوئی خاص سخت جملہ نہیں ہے, یہ اصل میں مبالغہ رہی ہوتی ہے کہ مبالغتاً یہ کام لیا جا رہا ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ رب تعالیٰ کی تلاش ہے, اللہ کو ڈھونڈنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو پہچاننا ہے. تو یہی کہا جاتا ہے کہ اتنا مشکل سے مشکل کام بھی جب بندہ تگ و دو کرتا ہے اور دن رات عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مل جاتا ہے, یعنی وہ اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے. تو تمہیں وہ فلاں چیز نہیں مل رہی, تو اس وجہ سے یہ اتنا کوئی سخت جملہ جو ہے وہ نہیں شمار کیا جاتا, یہ ایک مبالغتاً جو ہے وہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اچھا, ایک کمنٹ سیکشن میں سوال آیا جی کہ ایک بندہ اگر ہر سال رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہو اور کسی سائل کو محرم میں 1 لاکھ زکوٰۃ کی نیت سے ہیلپ کر دیتا ہے اور رمضان میں سال بعد اسے 1 لاکھ کو کیسے شمار کرے گا؟ جی, اگر کسی شخص کے اوپر رمضان المبارک میں زکوٰۃ اس کا سال مکمل ہوتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے,
لیکن اس کے پاس محرم شریف میں کوئی ایسا سائل آ جاتا ہے یا کوئی ایسا جاننے والا ہے یا رشتہ دار ہے کہ جس کو بہت زیادہ حاجت ہے، اور یہ جو ہے اس زکوٰۃ کے پیسوں میں سے زکوٰۃ کی نیت کر کے دیتے ہوئے نیت کرے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے میں دے رہا ہوں، اگرچہ اس کو بتائے نہ، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر 1 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے اور جب پھر رمضان آتا ہے تو رمضان میں زکوٰۃ جب کیلکولیٹ کرتا ہے تو اب اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 1,40,000 روپے، تو اب وہ 40,000 روپے زکوٰۃ دے گا، 1 لاکھ زکوٰۃ وہ چونکہ پہلے دے چکا ہے۔ الحاصل یہ کہ زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنے گی اور میری جان پر اور میرے نفس پر 1 لاکھ اکٹھا دینا بھاری ہوگا، تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ ہر مہینے جو ہے وہ 10,000 15,000 ایڈوانس دیتا رہے، تاکہ جب ایک دم زکوٰۃ پر سال پورا ہو تو وہ پہلے سے کچھ زکوٰۃ ادا کر چکا ہو، اور جو باقی رہ جائے وہ پھر زکوٰۃ اس مہینے میں جس سال میں جس مہینے میں فرض ہو رہی ہے اس مہینے میں باقی زکوٰۃ ادا کر دے۔ یہ تو آپ نے ایڈوانس کا بتا دیا، اور اگر اس پہ پہلے ہی محرم میں فرض ہو چکی تھی اور وہ رمضان کا انتظار کر رہا ہے، اس حوالے سے بھی بالکل ہمارے یہاں یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ رمضان کی فضیلت سن کے پھر زکوٰۃ پہلے سے فرض ہوتی ہے لیکن رمضان میں ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اگر محرم میں یا سفر میں یا ربیع الاول شریف میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، سال مکمل ہو جاتا ہے مال کو، تو پھر فوراً سے پہلے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے۔ جتنی زیادہ تاخیر کریں گے بندہ اتنا زیادہ گناہگار ہوگا۔ یہ ثواب کی لالچ میں اگر اس طرح کریں گے تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ کھاتے میں آ جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر زکوٰۃ دیے بغیر مر گیا، اب کیا پتہ اولاد دیتی ہے یا نہیں دیتی اس کے حصے کی جو زکوٰۃ اس پر فرض تھی اور وہ دے نہ سکا، تو اس وجہ سے جو ہی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو تو اس کو فوراً سے ادا کیا جائے۔ ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ انگلش مہینوں کے اعتبار سے کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جی میری شادی مارچ میں ہوئی ہے، تو اب اگلے سال مارچ میں میرا سال ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر مارچ میں شادی ہوئی تھی اور مارچ میں سفر المظفر تھا، اب سفر المظفر کی اگر 20 تاریخ کو شادی ہوئی ہے تو اب 20 سفر کو اس کا سال پورا ہو گیا۔ انگریزی ماہ کا جو ہے وہ ہر سال 10 سے 11 دنوں کا فرق پڑتا ہے، اور 35 سال بعد سال کا فرق پڑتا ہے، اور 70 سال کے بعد 2 سال کا فرق پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو ہلکا نہ لیا جائے، بلکہ جو زکوٰۃ ہے اس کی کیلکولیشن جو کی جائے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے کی جائے، شریعت مطہرہ میں اسی کا اعتبار ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ حضرت کلام کی بھی ایک فرمائش آئی ہوئی ہے، آئی پھر یاد مدینے کے رلانے کے لیے، انشاءاللہ من بڑا تو میں حضرت کو عرض کر دیا ہے، تو انشاءاللہ کلام اس کو لے لیں گے پروگرام میں۔ مزید ہمارے ساتھ کافی آڈینس ہیں، تمام کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، مزید اس کو شیئر بھی کر دیجیے اچھی نیتوں سے، اور یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ کل 3:30 بجے بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کے یوٹیوب پیج پہ بھی انشاءاللہ، میں ان کو حامد بھائی کو کہتا ہوں کہ اس کو آپ لنک جو ہے وہ کمنٹ میں دے دیں، آپ وہاں پر بھی کل 3:30 بجے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے وقاص بھائی کلام سنا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد
کبھی ہونے دیا میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا جب پکارا جب پکارا ہے وہ آئے ہیں بچانے کے لیے جب پکارا میں نے جب پکارا جب پکارا میں نے جب پکارا جب پکارا ہے وہ آئے ہیں بچانے کے لیے ہم نہیں چھوڑ دیں یہ سارا زمانہ مجھ کو ہم نہیں چھوڑ دیں یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا آقا میرے آقا میرے پیارے آقا میرے آقا میرے طیبہ والے آقا میرے آقا تو سینے سے لگا سے کے لیے بڑا پیارا شعر کہ نبی پاک علیہ السلام کی کرم نوازی ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ اپنے غلاموں کی فریاد رسی فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ایسے آقا ہیں کہ جو ایک بار ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اتنا دے دیتے ہیں کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیسے کریم آقا ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے دکھا
خوبصورت انداز میں بہت ہی پیارا کلام وقاص بھائی پیش فرما رہے تھے. سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. میں کمنٹ بھی پڑھ لیتا ہوں. طیبہ کے جانے والے کلام سنا دیں. اور سید عطاء الرحمن شاہ صاحب نے سلام کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, انہوں نے سوال کیا جی کہ جس نے نماز عشاء کی جماعت نہیں کروائی, کیا وہ وطر کی جماعت کروا سکتا ہے؟ اگر کسی شخص نے عشاء کی جماعت جو ہے وہ نہیں کروائی تو وہ وطر کی جماعت کروا سکتا ہے, کیونکہ وطر جو ہے وہ الگ سے ایک نماز ہے, تو اس کی اگر کوئی دوسرا شخص جماعت کروانا چاہے تو وہ جماعت کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت, کیا فطرانہ ہر مرد عورت پر فرض ہے یا صرف صاحب نصاب؟ ہمارے یہاں عام طور پر سارے ہی دے رہے ہوتے ہیں, تو اس واسطے عرض یہی ہے کہ جو فطرانہ ہے اس کے لیے بھی مالک نصاب ہونا ضروری ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسی پر فطرانہ فرض ہوتا ہے. اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اب چاہے وہ خود ادا کرے یا اس کی طرف سے کوئی ادا کر دے, پھر بھی وہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ جو فطرانہ ہے یہ واجب اسی پر ہوگا کہ جو مالک نصاب ہوگا. اس سال اگر کیا نکلا ہے وہ, اگر آپ کے جی اس سال جو ہے وہ جو دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے جو آئی ہے, ریٹ آئے ہیں گندم کے حساب سے 150 روپے ہے, اور دیگر جو صاحب حیثیت ہیں آگے پھر جو کا ریٹ ہے, پھر اس کے بعد کھجور کا, اور پھر اس کے بعد کشمش کا ریٹ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کے پیج سے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ دینا چاہے دے سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ گھڑی ہم 2000 والی لیں, 3000 والی لیں, سوٹ ہم 8000 والا پہن رہے ہیں, اور جوتا ہم 4-5 ہزار والا لے رہے ہیں, فطرانہ دینا ہے جی وہ 150 روپے والا دینا ہے. تو ایسا نہ ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا مال دیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ فطرانہ دے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ڈھیر ثواب عطا فرمائے. مصارف کے حوالے سے بھی اس کے مصارف زکوٰۃ والے ہیں؟ جی اس کے مصارف بھی زکوٰۃ والے ہیں. جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے, ہر بندے کو نہیں دیا جا سکتا. اگر کسی ایسے شخص کو دے دیا کہ جس کو فطرانہ یا زکوٰۃ نہیں بنتی, نہیں لگتی, تو ایسی صورت میں فطرانہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس حوالے سے ایک اور مسئلہ بڑا اہم, کہ مسجد کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ یا فطرانہ؟ ہمارے یہاں پر مسجد کو دینے کا رواج ہے. مسجد کو یا جنازگاہ وغیرہ کو اس طرح کی جگہوں پر زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی جا سکتی. یہ صرف رخصت جو ہے وہ مدارس کے لیے ہے, جامعات کے لیے, کیونکہ وہاں پر طالب العلم رہتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, رہائش وہاں پر رکھتے ہیں, تو ان کے بہت سے اخراجات ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پر اجازت ہوتی ہے زکوٰۃ وغیرہ دینے کی, فطرانہ وغیرہ دینے کی. مسجد یا قبرستان یا کوئی جنازگاہ ہو تو اس کو زکوٰۃ یا فطرانے کی رقم نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. آن حیات اتاری بھائی ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ جس کے اوپر ابھی قضا نمازیں ہیں اور وہ نوافل ادا کرے تو کیا اس کے نوافل قبول ہو جائیں گے؟ اور تہجد اور اشراق و چاش کے نوافل کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں. جس پر قضا نمازیں ہیں اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی پہلے قضا نمازوں کو پورا کرے. نفل پڑھنے کے حوالے سے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو نمازوں کے ساتھ نفل پڑھے جاتے ہیں, جن کو وقتی نوافل کہا جاتا ہے, جیسے ظہر کے 2 نفل آخر میں پڑھے جاتے ہیں, اسی طرح مغرب کے آخر میں 2 پڑھے جاتے ہیں, اسی طرح عشاء میں 4 جو نفل پڑھے جاتے ہیں, تو یہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھے, اور ان کے فضائل بھی احادیث مقدسات میں بیان ہوئے ہیں. لیکن جو منع کیا جاتا ہے نفل پڑھنے سے وہ یہ ہے کہ جیسے شب معراج آ گئی, شب برات آ گئی, اب کھڑے ہوئے اور 100 نفل پڑھ دی, 200 نفل پڑھ دی. اب حال یہ ہے کہ اس بندے پر قضا نمازیں جو ہیں وہ اس کے ذمے پر ہیں, تو قیامت والے دن اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ 100 نفل تم نے شب برات یا شب معراج میں پڑھے تھے یا نہیں. لیکن جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان کے بارے میں سوال جو ہے وہ کیا جائے گا. تو اس وجہ سے پہلے جو اپنی قضا نمازیں ہیں ان کو پورا کرے. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو یہ نوافل کچھ جو پڑھے ہوں گے, جب فرض نمازیں دیکھی جائیں گی اور اگر ان میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی تو پھر ان نوافل کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جائے گا. اور اگر پھر بھی اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ کمی پوری نہ ہو, تو پھر اس کو اپنے گناہوں کے سبب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم کی سزا دی جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے مقدر میں جنت الفردوس رکھے. آمین آمین. اچھا, اور زکوٰۃ دینے کے لیے 7.5 تولہ سونا ہونا ہی لازم ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے عوض رقم بھی موجود ہو تو زکوٰۃ دینی ہے؟ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ جو اعتبارات ہیں وہ مختلف ہیں. اب اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا ہے, صرف سونے سے مراد یہ ہے کہ نہ چاندی ہے, نہ مال تجارت ہے, نہ حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس کچھ ہے, اور نہ ہی اس کے پاس 1 2 5 روپے ہیں,
ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کے پاس صرف 5 تولے یا 6 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے پاس 2 تولے ہی سونا ہے لیکن ساتھ میں پیسے بھی آتے جاتے رہتے ہیں، یا ساتھ میں تھوڑی بہت چاندی ہے، یا ساتھ میں مال تجارت ہے، اب سونے کے ساتھ جب کوئی چیز مل جائے گی تو پھر سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اگر یہ سارا کچھ ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہوگا اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑا اہم مسئلہ ہے، عوام اکثر یہ سوال پوچھ رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو دوبارہ سننا ہے تو آپ اس کو دوبارہ کل بھی یوٹیوب پہ چینل پہ بھی سن سکتے ہیں، لنک ڈال دیا، آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، وہاں پر جا کر آپ اس مسئلے کو بھی سن سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کا رہ جاتا ہے تو اگلے دن آپ وہاں پر جا کر اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ مزید سوالات بھی لے لیتے ہیں، ایک سوال اور لے لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم وقاص بھائی کی جانب بڑھیں گے اور ان سے کلام لے لیں گے۔ سونا ہے، اچھا جی، سنا ہے عید کی نماز سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس پر بھی فطرانہ واجب ہے؟ جی اس پر تو واجب نہیں ہے، لیکن جو اس کا والد ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو عید سے پہلے اگر بچہ عید کی نماز سے پہلے چونکہ عید کی نماز جو ہے یہ فطرانہ اس وقت واجب ہوتا ہے، تو اگر اس سے پہلے بھی کوئی بچہ وغیرہ پیدا ہوا ہے تو اس کا والد صاحب نصاب ہے اور اس نے فطرانہ دینا ہے تو پھر اب اس بچے کا فطرانہ بھی اس کا والد جو ہے وہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ہم معذرت خواہ ہیں اگر آپ کا کمنٹ رہ جاتا ہے، میں نے ابھی دیکھا ہے، تو ابھی میں پیچھے سے پڑھ دیتا ہوں۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، شاہد اسلم بھائی ہیں، انہوں نے فرمائش کی ہے، انشاءاللہ میں نے عرض کر دیا ہے، اگر بند پڑا تو وہ وقاص بھائی اس کو جو ہے پیش کر دیتے ہیں۔ جی وقاص بھائی کیا سنائیں گے؟ جی انشاءاللہ یہ کلام پیش کرتا ہوں جو انہوں نے فرمایا ہے، بڑا پیارا کلام ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمارا یہ گندہ وجود نبی پاک علیہ السلام کے مدینہ مطیبہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً میں حاضر ہو، جی اور ایسے حاضر ہوں کہ سرکار اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ بڑا پیارا کلام فرماتے ہیں، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ارمان جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ارمان ہے جینے کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، ندامت گناہوں پر مگر نازا قسمت پر، ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا قسمت پر، میرے ہاتھ میں رہتا
رسول اللہ سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان یا رسول اللہ. بڑا قابل غور شعر کہتے ہیں کہ میں قربان اس عطائے دستگیری پر میرے آقا، میں قربان اس عطائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آئے جب بھی ہے پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ. بروسے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروسے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دلے میسر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو. پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، پھرے کب تک یہ بدکار تمہارا یا رسول اللہ. جبھی تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہمارا جینے کا سہارا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ عز و جل. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آخر میں علامہ صاحب سے ایک جو ہے وہ سوال کر لیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم وقاص بھائی سے جو ہے وہ منقبت سنیں گے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ مرشدی امیر علیہ سنت کی منقبت ہو جائے، تو میں وقاص بھائی سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے بعد وہ سنا دیں. اچھا حضرت، موبائل میں ہمارے یہاں پہ رومن میں چونکہ بہت زیادہ ٹیکسٹنگ وغیرہ اور بہت زیادہ کمنٹس وغیرہ جو بھی چل رہا ہوتا ہے وہ پاکستان میں رومن کے اندر چل رہا ہوتا ہے، تو ہم اسی اس میں جو ہے نا وہ جب آیات کی باری آ جاتی ہے یا قرآنی آیات لکھ رہے ہیں یا ماشاءاللہ یا الحمدللہ لکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ بسم اللہ بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ ہم رومن میں لکھنا شروع کر دیا ہے
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी लिखना है तो हमने वो भी रोमन में लिखना शुरू कर दिया। तो इस हवाले से शरई हुक्म इरशाद फरमाइए। इस हवाले से शरई हुक्म यही है और यही अर्ज़ है कि रोमन के अंदर कुरान पाक की कोई भी आयत या कोई भी लफ्ज़ लिखना ये जायज़ नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से ये इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात की जाए कि इसको रोमन में ना लिखा जाए। हाँ, कहीं पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखना पड़ गया है तो उसको आप कुरान पाक खोल लें, जो आपने दावत इस्लामी की जो एप्लीकेशन है, या कहीं और से कुरान पाक अगर आपके पास मोबाइल में मौजूद है तो वहाँ से आयत कॉपी करके उसको पेस्ट कर दें। तो कोशिश है कि बाकी कामों में भी हम कोशिश कर लेते हैं, तो इसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि रोमन में अगर हम इस तरह लिखते हैं ना तो अब बाज़ औक़ात कोई उसको कुछ पढ़ रहा होता है, कोई कुछ पढ़ रहा होता है, कोई कुछ पढ़ रहा होता है, तो इस वजह से कुरान जो गलत पढ़ा जा रहा है माज़अल्लाह वो हमारे वजह से पढ़ा जा रहा होता है। और दूसरे नंबर पर कुरान चूँकि वो अरबी में नाजिल हुआ है तो कुरान अरबी ही में लिखा जाएगा। तो ये रोमन में लिखना कुरान पाक या कोई भी अल्फाज जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, ये भी कुरान के अल्फाज हैं। उसके बाद सुबहान अल्लाह या माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल वगैरह ये अल्फाज जो हैं ये भी रोमन में लिखना जायज़ नहीं है। तो इस वजह से एहतियात की जाए और इनको अरबी में ही लिखा जाए। और सोशल मीडिया के नाजरीन से ये अर्ज़ है कि जब हमें कोई अपना पर्सनल काम होता है ना तो हम सोर्सेज निकाल लेते हैं, कोई ना कोई सोर्सेज हम कोई ना भी हो तो हम पैदा करने की कोशिश करते हैं कहीं से पैदा हो जाए। तो ये मामला है, शरई मामला है, तो हमें चाहिए कि जितना हो सके इस चीज़ से इज्तनाब किया जाए। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। मज़ीद प्रोग्राम का टाइम जो है वो इख्तितामी लम्हात ही हैं, तो मैं वकास भाई की जानिब बढ़ता हूँ, उनको कहता हूँ कि हमें आखिर में मनक़बत सुना दें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मनक़बत के चंद अशआर पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमें अमीरुल सुन्नत के दामन से और सैयद गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दामन से अल्लाह ताला हमें मरते दम तक वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। हम पे रखना सदा नज़र मुर्शिद, हम पे रखना सदा नज़र मुर्शिद, हम पे रखना सदा नज़र मुर्शिद। नाज़ है हमको आप पर मुर्शिद, नाज़ है हमको आप पर मुर्शिद। सदका बग़दाद की फ़ज़ाओं का, सदका बग़दाद की फ़ज़ाओं का, सदका बग़दाद की फ़ज़ाओं का। सदका बग़दाद की फ़ज़ाओं का, दिल का महका रहे गर मुर्शिद, दिल का महका रहे गर मुर्शिद। तेरे इस बाग़ की बहारों को, तेरे इस बाग़ की बहारों को, तेरे इस बाग़ की बहारों को न किसी की लगे नज़र मुर्शिद, न किसी की लगे नज़र मुर्शिद, न किसी की लगे नज़र मुर्शिद। हम पे रखना सदा नज़र मुर्शिद, नाज़ है हमको आप पर
ماشاءاللہ عز و جل انتہائی خوبصورت انداز میں منقبت سنا رہے تھے. اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہم نے کوشش کی کہ آپ کی فرمائشیں اور آپ کے سوالات کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں. اگر کسی کا رہ گیا ہو یا میں کسی کا نام نہ لے سکا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں. اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ کل ایک مرتبہ پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ. رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان